ایک قدم بڑھا کر سیڑھی پر رکھا تھا۔ قدم بری طرح لڑکھڑایا تھا اذہان حیات ملک کا۔ اب جسم بھی کام رہا تھا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور رگوں میں موجود خون گردش کرنے کے بجائے منجمد ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے درگاہ کا احاطہ تھا، جس کا صحن وسیع و عرض تھا۔ ایک سائڈ پر بنی مسجد اور دوسری سائڈ پر بنی چند قبریں، اور اس سائڈ پر ان قبروں کے تھوڑا آگے ایک اور کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر تھی۔ وہ شاید اس دربار کی گدی نشین کی قبر تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتا اس قبر تک آیا تھا۔ قریب ہی کوئی بندہ بشر حالت وجد میں زور و شور سے اللہ اللہ کرتے، گردن دائیں سے بائیں ہلاتے اپنے وجد کی منزل میں کھویا ہوا تھا۔ اذہان حیات ملک کیا لینے آیا ہے یہاں؟ اسے اپنے قریب پسینے سے شرابور کھڑے دیکھ اس بندہ خدا نے آنکھیں کھولی اور بڑے کرہت لہجے میں گویا ہوا، زارا درد، وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ کامتے جسم سے کامتے لفظ منہ سے نکال رہا تھا، حلق سوکھے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ چلا جا یہاں سے، عشق آتش سے مل کر خود کو حاکی تو کر۔ عزت بند پھر مست واجدان کی روح کو تو جان، واجد کو تو پہچان۔ میں نے اسے یہاں دیکھا، وہ کامتے ہاتھوں سے آگے کی طرف بنے مزار کے احاطے کی طرف اردو کے لیے بنائے گئے برآمدے کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا، تو جانتا ہے کہ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ زارا درد پاک روح ہے، تیری طرح غلاظت کا ڈیر نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے پھر سے کرہت لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ میں بدل ہوں، اس کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ ہا ہا ہا، کس خوش فہمی میں ہے تو اذہان حیات ملک؟ بندہ خدا استہزائیہ ہنسی ہنسے پھر سے اپنے واجد میں گم ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اذہان حیات ملک کچھ کہتا، سفید آنچل میں لپٹا نازک وجود اس کے سامنے سے گزرا تھا۔ وہ خوشبو اس نے اپنے آس پاس محسوس کی تھی۔ ہاں، یہ وہی خوشبو تو تھی جس کو سونگھنے اور محسوس کرنے کے بعد اذہان حیات ملک نے ہر خوشبو کے ہونے سے انکار کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بے جان ٹانگوں کو کسیتا اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے موجود تھا۔ اندر موجود چند لوگ اس ولی اللہ کی زری کے پاس بیٹھے اونچی آواز میں پکار رہے تھے، حق فرید یا فرید اللہ محمد، چار جار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ وہ آوازیں اس کے جسم و روح کو تار تار کر رہی تھی، جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ وہی نڈھال ہو کر گرا تھا، اس سے پہلے کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا۔ اسی مہربان سفید آنچل نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ اذہان حیات ملک کے سوکھے سفید لب تھر تھرائے تھے۔ زارا، وہ بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی تھی۔ من عازم اذہان حیات ملک، اندھیروں سے روشنی کے سفر کا پہلا قدم مبارک۔ اس سفید آنچل والے نازک وجود نے ہلکی سی مسکان لیے کہا تھا، اور پھر اس کے دل کے مقام پر اللہ لکھ کر مہر ثبت کی تھی، اور اس بار بھی اذہان حیات ملک اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا تھا۔ کین یو ڈسکرائب محبت ان ون ورڈ؟ مائٹ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ نو آئی کانٹ، زارا درید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ریئلی یو ڈونٹ؟ بٹ مجھے تو لگا تھا کہ تم اچھے سے ڈسکرائب کرو گے فنامنے کو، مائٹ نے لب سکڑتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ زارا نے اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل سے فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا نا زارا، تمہارا دوگلا فلسفہ۔ اس نے استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس پر چوٹ کی تھی۔ میں نے اپنا فلسفہ زبردستی تم پر مسلط نہیں کیا۔ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں خود تاکید رکھتی ہوں اور خود پر ہی مسلط کرتی ہوں۔ ضروری نہیں، زارا درید اور مائدہ شمس ہر پوائنٹ پر متفق ہوں۔ اس نے بلو فائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا۔ سچی زارا، کاش تم 10 سال کی بچی ہوتی تو میں تمہارے فلسفے کو تمہارا بچپنا سمجھتی، مگر جدید دور کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اپنی سوچ اور فلسفے کو بدلو، تم اکیلی نہیں ہو، 2 زندگیاں جڑی ہیں تمہارے ساتھ۔
حقیقت تمہاری اس نام نہاد فینٹیسی والے فلسفے سے برعکس ہے۔ اکیلی کہاں تک چلو گی؟ مائدہ نے اس کی بلو آئز میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، میرے نزدیک محبت بس میری بہنیں اور تم ہو۔ زارا درید کی محبت امل درید، علیحہ درید اور مائدہ شمس ہیں۔ اگر تم اس وضاحت کو کسی نام نہاد فلسفے کا نام دیتی ہو تو تم مجھے اس ٹائم اس نومولود بچے کی طرح لگتی ہو جس کے ہاتھ میں محبت کا نکلا دے کر کہا جاتا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کو ہٹ کر دیکھ، اپنی مرضی کی دھن سنو۔ اس بات سے انجان کے اس سے اس کے ارد گرد کتنے لوگ تکلیف میں آئیں گے اور وہ وائبس، وہ دھنیں کس کس کی سماعتوں پر گرا گزریں گی، بلکہ تمہاری اس جدید دور کی سو کالڈ محبت کی وائبس کی طرح۔ زارا نے بھی اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی بلیک آئز میں بغیر پلک جھپکتے کہا تھا، ہا ہا ہا۔ تو زارا درید محبت میں آنے والی تکلیفوں سے ڈرتی ہے، اس نے تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا، آہا غلط۔ زارا درید اپنے کی تکلیف سے ڈرتی ہے، اس نے سر کو نفی میں دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، انتظار رہے گا مجھے اس وقت کا جب تمہارے جسم کے ہر حصے کو یہ تکلیف میٹھا درد بن کر راس آئیں گی۔ وہ اب اس کے چہرے کو غور سے کنگالتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم اپنے وادان سے کب باہر نکلو گی؟ وہ اب اس فائل کھولنے کا اشارہ کر رہی تھی، تب جب تمہیں بھی محبت ہوگی تم بھی تڑپو گی ویسے ہی جیسے میں ماہر کے لیے تڑپتی ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ محبت میں ملن کتنا ضروری ہے، اور تب میں اور ماہر انتظار کر سکتے ہیں۔ بلیو می، ماہدہ نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے فائل کھولی تھی، میں تمہارے کسی غلط فعل میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اگر تمہارے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ تمہاری ماہر سے شادی ہو تو میں تمہارے ماہر کی طرف بڑھتے ہر قدم کی تباہی کا باعث بنوں گی۔ اب یہ وہ غصے سے کر رہی تھی، تو مجھے ماہر کی ہجلا عروسی میں خود بٹھا کر آؤ گی، اس نے بھی ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ ماہدہ تم، ہیلو ڈاکٹر سبحان۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ماہدہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پھیکی مسکراہٹ پاس کرتے روکا تھا۔ علیحہ کی فائل میں پڑھ چکی ہوں، کیا ہم کل آ سکتے ہیں؟ یس شور اوکے بائے کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کل لے کر چلیں گے، مکمل چیک اپ کے بعد پتہ چلے گا اس کا بخار کیوں کم نہیں ہو رہا۔ مائدہ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں نے منع کیا تھا اسے میچ کھیلنے سے، مگر وہ زارا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا زارا، پریشان مت ہوا کرو، اس کا بھی پورا حق ہے نارمل بچوں کی طرح رہنے کا۔ کل چیک اپ کے بعد اصل وجہ سامنے آ جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی تھی۔ زارا درید لڑتی، آرگیو کرتی اور مسکراتی اچھی لگتی ہے، اور ان رنگوں سے سجی زارا درید کو دے کر مائدہ شمس سے جینا سیکھتی ہے۔ وہ اس سے الگ ہوتے کہہ رہی تھی، میں علیحہ اور عمل سے ملوں پھر نکلوں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑتی کمرے سے باہر نکلتے کہہ رہی تھی، تم سمجھ کیوں نہیں رہے سنان، یہ پاسبل نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے کوشش کر رہی تھی، دیکھو عمل، زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے پیرنٹس نہیں، اور ویسے بھی وہ ابراڈ ہوتے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ میں کسی بھی زبردستی کے رشتے میں بننے سے پہلے تم سے شادی کر کے ان کو منا لوں گا، اس نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس ٹائم شہر کے مشہور ترین 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ زارا کی شرط ہی یہی ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کو ہمارے گھر لے کر آؤ، اس کے علاوہ وہ کسی صورت نہیں مانے گی، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا چھپ کر نکاح کر لو مجھ سے، یا مجھے بھول جاؤ، چوائس از یورز، سنان غصے سے کہتے ہوئے اپنا موبائل اور کار کی کیز اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ سنان میری بات تو سنو، وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی، جانتی تھی کہ غصے میں وہ اب جو کہہ گیا ہے وہی کرے گا۔ خیریت انکل، آج بہت دیر کر دیا آپ نے، زارا نے رکشے میں بیٹھے ہوئے انکل سے پوچھا تھا۔ بس بیٹا، سواری مل گئی تھی، اسی چکر میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ علیحہ بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے رکشہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک نہیں ہوں، اگر مزید ایک اور دن بھی میری چاکلیٹ اور سیخ کباب بن رہے تو آپ کو میری طرف سے ایڈوانس میں دعوت ہے زارا درید کی تدفین کی بریانی کھانے کی۔ یہاں درید نے ناک چڑھاتے ہوئے غصے سے زارا کی طرف دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا، ہا ہا ہا۔
آئے تو علیہ بیٹا بہت غصے میں انکل نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تمہیں دکھ نہیں ہوگا اگر میں مر گئی تو؟ زارا نے حیرانگی سے علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بالکل نہیں، میرے مرنے کا دکھ دیکھنے سے پہلے بہتر ہے تم مر جاؤ۔ علیہ نے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ زارا نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا، ایسے جیسے ابھی اسی پل وہ اس سے دور جا رہی ہے۔ امپاسبل، علیہ نے اس کی آغوش میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وامٹنگ فیل ہو رہی ہے مجھے، علیہ نے اس کی آغوش سے نکلتے ایک دم رکشے کی سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی الٹی کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی اس کے بازو میں گولی لگی تھی اور اس کے بازو سے نکلتے خون کے چینٹے زارا کے منہ پر پڑے تھے۔ علیہ، زارا کا جسم کانپ اٹھا تھا، یہ سب دیکھ کر۔ زیادہ وہ جب تکلیف میں ہوتی تھی تو وہ اسے زادو ہی بلاتی تھی، میری جان۔ زارا نے شدت سے اسے سینے سے لگایا تھا، اور شٹ، بچ کر نہ نکلے، اس کی لاش میرے قدموں میں ہونی چاہیے۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ زارا نے رکشے کا دروازہ کھول کر اس میں سے باہر جھانکا تھا۔ اس کے رکشے کے بالکل پاس وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہاتھ میں گان لیے کھڑا تھا۔ 5 فٹ 9 انچ قد، ماتھے پر بکھرے بال، نیند سے لال آنکھیں، چہرے پر بے فکری۔ زارا کا خون کھول اٹھا تھا۔ زارا بیٹا، یہ وقت الجھنے کا نہیں، نیچے مت اترو، لگ جائے گی۔ انکل نے اسے نیچے اترتے دیکھا تو علیہ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جو بے ہوش رکشے کی سیل پر جھول رہی تھی، انکل آپ علیہ کو ہاسپٹل لے کر جائیے، 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے آپ، کہتے اس نے میرے قدم رکشے کے بالکل پاس کھڑے شخص کی جانب بڑھائے تھے، جو سامنے زمین پر پڑے شخص پر فائر کر رہا تھا، جبکہ وہ تو شاید اس کی ایک گولی پر ہی ڈیر ہو گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے، اور اسے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ اتنا ہی نہیں، زارا نے تھپڑ مار کر اسے اس کے ہی ہاتھ سے گن چھین کر اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اذہان حیات ملک اپنے سامنے موجود نازک سی لڑکی کو دیکھ کر ڈرا تھا، جس کا سفید دوپٹہ ہونٹ سے بڑا ہوا تھا۔ اس کی گرج دار آواز سے ایک لمحے کے لیے زارا بھی کانپ بھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی ہمت اکٹھی کر کے بولی، ہاؤ ڈیئر یو ٹو، تمہاری ہمت کیسی ہو علیہ پر فائر کرنے کی؟ جان سے مار دوں گی تمہیں، وہ ڈبل آواز میں داڑھی تھی۔ بلو آئیز ابل کر باہر آئی تھی غصے سے، اور گنی لمبی پلکیں آنسو سے گیلی اٹھتی جھکتی الگ سب ڈال رہی تھی۔ وہ مبہوت ہوا اس کی آنکھوں کو ہی نظروں کے حصار میں لیے فنا ہو رہا تھا۔ باقی چہرے کے حد و حال تو بہت بات کی بات تھی، آنسو اس لڑکی کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، او بی بی بند کرو یہ ڈرامہ۔ اس کا کرندہ آگے بڑھا تھا کہ اذہان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے واپس پیچھے جانے کو کہا تھا۔ اس کے کانپتے وجود اور اس کے لڑکھڑاتے کانفیڈنٹ کا سینے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اب مزہ لے رہا تھا۔ وہی کیوں تکلیف برداشت کرے؟ کہتے ہی زارا میں اتنی ہمت پتہ نہیں کہاں سے آگے تھی کہ اس نے ہاتھ میں پکڑی گن سے اس کے دونوں بازو پر فائر کیا اور گن اس کے سینے پر ماری۔ میری سانسوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی ڈبل تکلیف سہنے کا حقدار ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یہاں اتنے فائر کروں گی کہ دنیا سے بلٹس ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے سینے پر انگلی رکھ کر کہتے ہوئے بہتے آنسو سے مڑی تھی، اذہان حیات ملک کا دل چاہا اس لڑکی کی گردن دبوچ لے۔ اس کے لیے احساس یہ ندامت کے لیے کافی تھا کہ اس سے اس کے آدمیوں کے سامنے ایک نازک لڑکی اس کے غرور کو ڈگمگا گئی تھی، اور اذہان حیات ملک کی عزت کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر بجائے درد کے غصے اور بدلے کے تاثرات تھے۔ زارا، بیٹھو بیٹا، علیہ کو ایمرجنسی میں چھوڑ کر آئے ہوں، تم چلو ساتھ۔ انکل نے اس کے پاس رکشہ کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی زندہ نہیں بچنی چاہیے، اذہان حیات ملک نے ڈانٹتے ہوئے اپنے کارندوں سے کہا تھا، اپنے بازو کی تکلیف کو برداشت کرتے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ امل ابھی تھوڑی دیر تک ہمارے بہت ہی خاص کلائنٹ ہیں، کبھی ملک صاحب ان کا بیٹا شو روم آئے گا اپنے لیے گاڑی دیکھنے، اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ہم۔ اپنی جاب پر تھی جب اسے اس کے باس کی طرف سے حکم جاری ہوا تھا، مگر ماہر بھائی مجھے گھر جانا ہے، پتہ نہیں کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے، اور آج زارا نے علیہ کو ہاسپٹل بھی لے کر جانا ہے۔ وہ پریشان لہجے میں اپنی حالت بتا رہی تھی۔ ماہدہ سے بات ہوئی ہے میری، وہ ان دونوں کے پاس پہنچ رہی ہے، راستے میں ہی ہے، تم پریشان نہ ہو، روٹین چیک اپ ہے، انشاءاللہ شی ول بی فائن سون۔ مجھے اگر نئی گاڑی کی چیکنگ کے لیے نہ جانا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا،
اور تمہارے علاوہ یہ ذمہ داری کو اچھے سے نبھا بھی نہیں سکتا۔ ماہر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور آفس سے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ کب تک آئیں گے کلائنٹ؟ وہ اس کے پیچھے چلے ہوئے پوچھی تھی۔ جسٹ ان 20 منٹس میں بھی، انہیں گھڑی کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ اوکے، میں بس 30 منٹ تک انتظار کروں گی، اگر وہ نہ آئے تو میں چلی جاؤں گی، اس نے ماہر کو بتایا تھا۔ اوکے شور اینڈ بیسٹ آف لک۔ سنا ہے ارحان کبیر ملک کو کوئی چیز مشکل سے ہی پسند تھی اور وہ تمہیں ٹف ٹائم دینے والا ہے، میں بھی 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ، ماہر نے آنکھ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک، آئی پرامس یو، 10 منٹ کے اندر اندر گاڑی لے کر جائے گا یہاں سے۔ عمل درید چیلنجنگ انداز عمل درید چیلنجز کو ون کرنا جانتی ہے، اس نے کہتے ہی ماہر کو وکٹری کا اشارہ کیا تھا اور آنکھ بند کر کے شو روم کے اپر پورشن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سنو، رکشے والے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس غریب کا کوئی تعلق نہیں اس میں، اذہان نے اپنے ایک بندے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جو رکشے پر اندھا دھند فائر کر رہا تھا۔ بیٹا نیچے ہو کر بیٹھو، سر نیچے کر لو اپنا، نہیں تو دماغ میں گولی لگ جائے گی، انکل نے رکشے کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ مت الجھو ان سے، یہ سیاستدان لوگ ہیں اور بہت خطرناک ہیں، ان کے لیے کسی کی جان لینا یا دینا کوئی نئی بات نہیں۔ علیحہ سے ان کی کیا دشمنی؟ انہوں نے اسے بلٹ کیوں ماری؟ وہ روتے اور خود کو بچاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ علیحہ کا بلٹ انجانے میں لگی ہے، مگر جو تم نے ملک کے مشہور سیاستدان حیات ملک کے بیٹے کے ساتھ جو کیا وہ انجانے میں نہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے 2 بلٹس رکشے کے ٹائر کو لگی تھی اور وہ ڈگمگایا تھا۔ ایک گاڑی رکشے کے بالکل پیچھے اور ایک گاڑی رکشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ زارا کا رنگ زرد ہوا تھا۔ اس سچویشن کو دیکھ کر اگلے لمحے اذہان گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ زارا نے کانپتے جسم کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جس کے دونوں بازو سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی درد کی رمق موجود نہیں تھی۔ اس نے رکشے کا دروازہ کھولا تھا اور بالکل زارا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی زارا اپنے کانپتے وجود کو اپنی گود میں چھپایا تھا۔ ہاں ہاں، اذہان کا زوردار قہقہ گونجا تھا، اتنا جاندار قہقہ تھا کہ زارا درید کے جسم نے پل بھر میں ڈر کا جھٹکا کھایا تھا کہ جیسے اس پر کسی نے آسمانی بجلی گرا دی تھی۔ دیکھو بیٹا، جو بھی ہوا انجانے میں ہوا، ہمیں جانے دو، اس کی بہن زندگی اور موت، اس کو دفع کرو یہاں سے۔ ابھی انکل کے منہ میں یہ لفظ ہی تھے کہ اذہان ڈالا تھا، اسے کسی کی مداخلت پسند ہی کب تھی۔ او چونٹی کو ڈر لگ رہا ہے، اس نے آگے بڑھ کر زارا کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کیسے جانے دوں؟ تمہیں پتہ ہے بیگی بلی پلس شیرنی میں نے پہلی بار دیکھی ہے، تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں چونٹی، اس کی آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ تم مجھے مار لو، مجھے بلٹس مار لو، مگر پلیز مجھے جانے دو، مجھے دیکھے بغیر وہ مر جائے گا، میرا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، پلیز ایک شٹ اپ، یہ میلو ڈرامہ ختم کرو، اگر وہ بچ بھی گئے تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اس گازبار کی بچی کی وجہ سے تم نے مجھے میری ہی گان سے شوٹ کرنے کی کوشش کی، اب اس کا منہ بوجھتے ہوئے کرہت لہجے میں بولا تھا۔ ڈالو اسے گاڑی میں اور تو بڈھے سن، آج جو کچھ بھی ہوا اس کی بھنک کسی کو لگی تو یاد رکھنا تجھ سمیت تیرے پورے گھر کو بھسم کر دوں گا، چل نکل اب۔ وہ رکشے والے انکل کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے زارا کی طرف ہوا تھا اور ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا تھا اور گاڑی میں پٹا تھا۔ آج رات تمہیں اندازہ ہوگا کہ عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے، اور تم تو ویسے بھی میرے 1 گھنٹے کی مار ہو ڈیئر شیرنی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کھینچ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے۔ وہ باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی اور اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہ جو زخم تم نے دی ہیں ان کو کون بھرے گا؟ آف کورس تم اپنے دل نشین لبوں سے، کہتے اس نے پھر سے جاندار قہقہ لگایا تھا، ویسے بھی نشانہ بڑا کچا ہے تمہارا، دونوں گولیاں میرے بازو کو ذرا سا ٹچ کر کے نکل گئی، اور دیکھو میں تمہارے سامنے تمہارے زخم لیے بیٹھا ہوں، ویسے تم میرے ہاتھوں سے نہیں نکلو گی،
تمہاری طرح میرا نشانہ کچا نہیں ہے۔ اس نے آنکھ مینگی تھی اور کہتی اذہان نے اس کا دوپٹہ جو اس کے کندھے پر ڈلک چکا تھا اتار کر گاڑی کے شیشے سے باہر پھینکا تھا۔ مم، میرا دوپٹہ پلیز مت کرو ایسے۔ زارا نے بے ساہتا اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تھے۔ ہا 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 جن کہہ کر لگاتے ہوئے اس نے اس کے لمبے سلکی بالوں میں لگا کیچر بھی اتار کر باہر پھینکا تھا، اور اس کے بال کسی آبشار کی طرح کھل کر اس کے کمر کو ڈانپ گئے تھے۔ وہ اس کے اتنے قریب اس کے جسم کی خوشبو کو محسوس اور اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمبا سانس کھینچ کر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ فارم ہاؤس چلو اور ڈاکٹر کو بھی وہاں بلوا لو، وہ ڈرائیور کو حکم دیتا اس کی کمر کے پیچھے شہادت کی انگلی سے ویوز بنا رہا تھا، اور زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ سمجھے نہ کوئی سرسری سا تذکرہ مجھے بھرپور معاوضہ ہوں، حوالہ نہیں ہوں میں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اب اس کا ہاتھ اس کے پیر پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ زارا کا پورا جسم کام رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا کبھی کسی نامحرم نے بال تک نہیں دیکھا تھا، وہ آج ایک نامحرم کی پناہوں میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ یا لالیہا ٹھیک اس کے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اذہان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ پر اس کے آنسو کے دیکھ اس نے اس کی تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے طرف کیا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ انٹرسٹنگ، اسپیچ لیس۔ تمہیں پتہ ہے آنسو کو صرف تمہاری ان آنکھوں کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ تمہاری گیلی لمبی گندی پلکیں اٹھ کر گرتی ہیں تو واللہ قیامت ڈالتی ہیں۔ اس نے اپنی انگلی اس کی گیلی پلکوں پر گھمائی تھی، پھر تھوڑا سا آگے جھک کر اس کی پلکوں کے قریب لب لے کر آیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا گاڑی جھٹکے سے رکی تھی، اور اذہان حیات ملک نے اپنے اس غیر ارادی فعل پر اپنے سر کو دائیں سے بائیں نفی میں جنبش دی تھی، اور ایک جھٹکے سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر خود سے پرے دھکیلا تھا، اور وہ لہرا کر سیٹ کی پشت سے ٹکرائی تھی۔ بغیر اسے کچھ کہے ساتھ لیے وہ گاڑی سے اترا تھا۔ ساحرہ زیرِ لب بڑبڑاتے اس نے فارم ہاؤس کی انٹرنس میں قدم بڑھا دیے تھے۔ ڈو یو ہیو دس ماڈل ان ادر کلر؟ نو سر، اٹس آ لاسٹ، بٹ اگر آپ کو کسی اور کلر میں چاہیے تو آپ کو کل تک کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ عمل نے سجیشن دی تھی، کیا یہ کلر بھی ٹھیک رہے گا؟ کلائنٹ کنفیوز تھا۔ یس شور سر، دس مسٹ بی آ گڈ چوائس، اس نے کلائنٹ کو اپنی رائے دی تھی۔ اوکے ڈن، اٹ از کنفرم، پلیز ہیڈ فار فردر اسٹیپس۔ کلائنٹس نے گاڑی کنفرم کی تھی۔ حنان، یہ گاڑی کنفرم کروا دو اور پیپرز بنوا دو۔ ابھی وہ اتنا کہہ کر مڑی ہی تھی کہ مس امل، یہ ارحان کبیر ملک ہے۔ شو روم کی ریسیپشنسٹ نے ارحان کبیر ملک اور اس کی سیکرٹری کو عمل کے پاس چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہیلو سر۔ عمل کے منہ میں ابھی یہ الفاظ ہی تھے کہ وہ سامنے کھڑی بلو گاڑی کی طرف بڑھا تھا، بلو جینز، وائٹ ٹی شرٹ پر بلو ہی اپر پہنے، مسلسل ببل گم چباتے وہ دور سے بندہ اسے پہلی نظر میں اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زہر لگا تھا۔ ایکسکیوز می سر، اٹس بکڈ، کم ہیئر، آئی ول شو یو ادر آپشنز۔ عمل نے اس کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا تھا، وہ جو بڑے انہماک سے گاڑی کو آگے پیچھے ہاتھ لگا کر اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ عمل کا بولنا سے ناگوار لگا تھا۔ شہری، اسے بک کرواؤ۔ وہ گاڑی کے دروازے چیک کرتا ہوا اب اپنے سیکرٹری کو حکم دے رہا تھا۔ سر، میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، نہیں نا؟ تو اپنی یہ چوسنی جیسی شکل گم کرو یہاں سے۔ وہ مڑتے ہوئے عمل کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ ہیلو مسٹر، مائنڈ یور بزنس، ڈونٹ بی گیٹنگ پرسنل۔ عمل کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ واٹ ایور، ریچلی وہ ہنسا تھا اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر۔ دیکھو، آئی ول بائی اٹ بیفور، سو اسٹے اوے۔ دوسرا کلائنٹ جو وہ گاڑی اس کے لیے بک کروا چکا تھا اس کے پاس کھڑا ہو کر بولا، عجیب بک بک ہے۔ ارحان نے مڑ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیتے ہوئے کہا تھا، آپ کو ہماری کسٹمر سے تمیز سے بات
اب یہ ریڈ چلی تمیز سے کہے مجھے، انہوں نے کہتے اپنے منہ سے ببل نکال کر گاڑی کے بون پر لگائی تھی۔ شکر تھا عمل کے منہ پر نہیں چپکا دی، ورنہ اس سے کیا بعد جس قسم کا بدتمیز وہ تھا۔ عمل کی ساری کارروائی کو غصے بڑی آنکھوں اور کھولتے دماغ سے دیکھی تھی۔ اٹس یوز، اگر تمہیں ببل کھانی ہے دین آئی ول گیو یو ادر ون نیو۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک ماں کا ہنسا تھا، اسے عمل کا غصہ مزہ دے رہا تھا۔ شہری، اگلے آدھے گھنٹے میں گاڑی ہمارے گھر کے گیراج میں کھڑی ہو۔ اپنے سیکرٹری کو حکم دے کر وہ رکا نہیں تھا، الٹے قدموں واپس مڑا تھا، اور یہ بات اس کا سیکرٹری ہی جانتا تھا کہ کیسے وہ اب اس سارے بکیرے کو سمیٹنے والا ہے، کیونکہ فرحان کبیر ملک کے سامنے آرگیو کرنا مطلب موت کو دعوت دینا تھا۔ جاؤ اور جا کر اپنی اس بدتمیز لوفر اور گدے باز کو کہو اس شو روم سے سوائے وہ اپنی صحیح سلامت شکل کی کچھ نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ دوڑی تھی اور ہان کے قدم دکے تھے اس کی بات سن کر۔ مس ریڈ چلی، اگر یہ گاڑی اگلے آدھے گھنٹے میں میرے گھر نہ ہوئی تو تمہارے سمیت میں اس شو روم کا آگ لگا دوں گا۔ بغیر پلٹے اس کو اونچی آواز میں جواب دیتے وہ باہر جا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دی تو اس کے موبائل پر ہوتی بیل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ بابا اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ وہ ہمیں بھی بھائی دے۔ آپ کو پتہ عنایا اپنے بھائیوں کے ساتھ اسکول آتی ہے اور میں عمل کے ساتھ جاتی ہوں۔ زارا نے برا سا منہ بنا کر اپنے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ زارا درید کے بابا ہی ان کے لیے بائی ہے نا، 2 in 1 بائی پلس بابا، درید صاحب نے اسے گود لیتے ہوئے کہا تھا۔ بٹ آئی وانٹ چھوٹو سا بائی، جسٹ لائک لٹل پرنسس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوں، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہوں، اس کو میں بولوں بائی اور وہ مجھے آپ ہی، کتنا مزہ آئے گا نا بابا۔ وہ اپنے خیالوں کو ہی حقیقت بنا کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کے لیے پھر آپ کو روز اللہ پاک سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی پڑے گی، پھر ہی ملے گا بھائی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو دعا کی طرح جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو زارا اور درید روز کرتی ہیں، سونے سے پہلے اور صبح بھی۔ اس نے ان کے سینے کے ساتھ لگتے ہوئے کہا تھا، تو پھر سمجھو اللہ پاک نے بہت جلد دے دینا ہے تمہیں تمہارا بھائی، پھر دل بھر کر کھیلنا اس کے ساتھ۔ انہوں نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کاش بابا آپ زندہ ہوتے، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں آج اس سائنس حال میں بے یار و مدد کار نہ پڑی ہوتی۔ وہ خیالوں کے بومر سے باہر نکلی تھی، اسے فارم ہاؤس کے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ بھاگنے کو کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ آسمانی رنگ کے سادہ سے کاٹن کی قمیض جگہ جگہ سے خون آلودہ تھی، دوپٹے پر غلیظہ کے خون کے نشان تھے، تو قمیض پر ذہان حیات ملک کے خون کے نشان تھے، جو کہ اب اس کے پسینے کے ساتھ مکس ہو کر الگ ہی خوشبو بنا رہے تھے۔ اسے کمرے میں دھکیل کر اس کے قائد لے جا چکے تھے، اور اسے اس اندھیرے کمرے میں سوائے فرار کے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اپنے لیے اجالا کر لے یا پنکھا چلا دے۔ جون کے مہینے کی اس موز اور گرمی نے اس کے کھلے بال تک پسینے سے بھگو دیے تھے۔ یا اللہ کوئی راستہ بتا دے، کوئی وسیلہ بنا دے یہاں سے نکلنے کا۔ تو جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں، پل بھر میں میری دنیا نہ پلٹ، اس بچھی بساط کو سہنے کے قابل نہیں میری جان۔ مجھے معاف فرما اس غلطی پر جس کی وجہ سے مجھ پر میری بہن پر یہ آزمائش ڈالی ہے تو نے۔ تو جانتا ہے تیرے سوا میرا کوئی مضبوط سہارا نہیں، رحم کر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اٹھتی، بے بس ہوتی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اس جال کو توڑ کر لکھا کے پاس چلی جائے۔ چلے گی یہ لڑکی، نہ فون اٹھا رہی ہے نہ میسج کا جواب دے رہی ہے۔ مائدہ نے پورے ہاسپٹل میں اسے سرچ کر لیا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ عمل کو کال کروں گی تو وہ پریشان ہوگی، ماہر سے پوچھتی ہوں عمل شو روم میں ہے یا نہیں۔ وہ اب ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی، ماہر کا نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو ماہر، کیا عمل شو روم میں؟ ہاں وہ شو روم ہی تھی، مگر اگلے 30 منٹ تک وہ ہاسپٹل کے لیے نکلے گی۔ کیوں کیا ہوا؟ ماہر نے مصروف سے لہجے میں ماہر کو اطلاع دی۔ مائدہ کو اطلاع دی، خیر نہیں ہے۔ ماہر علیحہ اور زارا ہاسپٹل نہیں پہنچے، اور جب میری زارا سے بات ہوئی تھی تو وہ 1 گھنٹے پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل ہوگی۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، اب میں فکر ہو رہی ہے، اس نے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، ہو سکتا ہے ٹریفک پر غور سے۔ ماہر 1 گھنٹے تک کون سی ٹریفک؟ میں اسی راستے سے آئی ہوں، پلیز پتہ کرواؤ یار، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ پرائیویٹ کیب سے آ رہی تھی انکل کے ساتھ۔ تم نے اس کے رکشے والے انکل کو 1 منٹ، ماہر انکل سامنے سے آ رہے ہیں، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں۔ ماہر کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ کال کاٹ چکی تھی۔ انکل، زارا اور لیحہ کہاں ہے؟ زارا بتا رہی تھی کہ وہ دونوں آپ کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ رہی ہیں۔ وہ تیز قدم بڑھاتے ان تک پہنچی تھی۔
اور ان سے ان دونوں کے متعلق پوچھا تھا۔ بیٹا علیحہ کو گولی لگی اور زارا کو وہ لے کر چلا گیا۔ ان کے لفظ اس قیامت کے بارے میں بتانے کے ان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وٹ کیا کیسے لگی گولی؟ علیحہ کہاں ہے؟ زارا کو کون لے کر گیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باقاعدہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ اذہان حیات ملک اپنے کسی دشمن کو مار رہا تھا۔ علیحہ کو وامٹنگ آئی تو اس نے رکشے کا دروازہ کھولا، غلطی سے گولی علیحہ کو لگی اور پھر انہوں نے سارا واقعہ منوعن مائدہ کو سنا دیا تھا، جسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ چاہتی تھی زارا علیحہ یا عمل کولی کا پوزیسو ہے، مگر اس حد تک کہ اذہان حیات ملک کے کرپٹ اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے۔ معروف سیاستدان حیات ملک کے بیٹے پر فائر جالا، یہ لڑکی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی زارا کے بارے میں سوچ کر۔ علیحہ کیسی انکل؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں علیحہ کو ایمرجنسی چھوڑ کر زارا کو لینے گیا تھا اور پھر یہ سب۔ وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کیسے وہ اس حالات میں زارا کو کسی زندے کے حوالے کرائے ہیں۔ شاہ کی کیفیت طاری تھی ان پر۔ انکل آپ گھر جائیے، میں سنبھالوں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لاگتی پلیز، اس نے ان کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیسے جا پلیز انکل، میں ماہر کو اور پاپا کو بلوا لوں گی، آپ ریسٹ کریں، آپ آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہے، آپ فکر مت کریں، زارا کو یا علیحہ کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے ان کو تسلی دی تھی اور ان کو ان کے رکشے تک چھوڑ کر آئی تھی گھر جانے کے لیے۔ ہیلو عمل، ہاسپٹل پہنچو، علیحہ کو بلٹ لگی ہے، اس نے عمل کو کال کر کے بتایا تھا کیا وہ ٹھیک تو ہے، زارا کہاں ہے؟ عمل کا تو اتنا سن کر ہی دل بند ہونے لگا تھا۔ تم ہاسپٹل پہنچو ابھی، مائدہ نے کہہ کر کال کر دی تھی۔ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ اب بھی آگے ہی بڑھتے ہوئے، اس سے اپنے عقب سے ڈاکٹر سبحان کی آواز آئی تھی۔ ہیلو مس مائدہ، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ایک 14 سالہ بچی کو جسے بولٹ لگی، آپ بے یار و مددگار چھوڑ کر دونوں دوست سے کس محاذ پر نکلی ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ علیحہ ٹھیک تو ہے؟ وہ ایک دم سے پلٹی تو بڑی بےقراری سے اسے پوچھا تھا۔ ایک تھیلوسیمیا پیشنٹ جو آلریڈی اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہو، جس کے جسم میں خون نہ ہو، پھر اس کو بولٹ لگ جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ انہوں نے نفی میں سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ، مائدہ نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی، وینٹیلیٹر پر، وہ میں نہیں جانتا وہ سروائیو کر پائے گی یا نہیں، مگر اتنا بتا سکتا ہوں کہ چند سانسیں لے رہی ہے وہ، اور ان چند سانسوں میں بھی ہر بار اس کے منہ سے زارا دورید کے نام کے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر گرے ہیں۔ اگر وہ اس کو دیکھ لے گی تو شاید بچ جائے، یا پھر شاید اس کا چہرہ دیکھ کر سکون سے مر سکے۔ ڈاکٹر سبحان نے کہتے اپنے قدم او پی ڈی کی طرف بڑھا دیے تھے، اور یہ سن کر مائدہ کو لگا تھا کہ اس کا وجود بے جان ہو رہا، ایک لمحے بھی اس سے مزید کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ میرے مالک رحم کر، اس نے شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مائدہ کی کال سنتے ہی روتے ہوئے الٹے قدموں شو روم سے باہر بھاگی تھی۔ مین روڈ پر نکل کر اس نے روتے ہوئے لال آنکھوں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا تھا، اور کیب لکوا کو اس میں بیٹھی اس بات سے انجان کہ کوئی اسے روتی ہوئی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ فرحان جو ابھی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا، سامنے سے روتی آتی عمل پر ایک پل میں اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ جو اسے غصے میں لال ہوتی مزہ دے رہی تھی، اب اس کی پیلی رنگت اور آنکھوں سے بہتے آنسوں سے پریشان کر رہے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ وہ بڑبڑایا تھا اس سے، مگر اگلے لمحے وہ اپنی گاڑی کو غیر ارادی طور پر اس کی کیب کا پیچھا کرنے نکل چکا تھا۔ دورید مجھے یقین نہیں پہ تو آپ کیوں زارا کو تسلیاں دیتے پھرتے ہیں کہ اس بار میں بیٹے کو جنم دوں گی یا اس دنیا میں اس کا بھائی آئے گا؟ فاطمہ نے دورید کی سینہ پر سار کے نم آنکھوں سے کھویا ہوئی تھی۔ جانا تم یا میں خدا تو نہیں، اور اس کے گھر میں دیر ہاں دیر نہیں، وہ میری چھوٹی سی جان کی دعا ضرور قبول کریں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو مجھے میرے رب کی دی گئی رحمت اپنی پہلی 2 دی گئی رحمتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ انہوں نے فاطمہ کے بال میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے نا اگر میں آپ کو بیٹا نہ دے سکی تو؟ فاطمہ نے کرب سے کہا تھا۔ بالکل نہیں، انہوں نے اس کا چہرہ خود کی طرف اٹھا کر کہا تھا، جس کی آنکھیں آنسو سے بڑی ہوتی۔ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو ہم دوبارہ ٹرائی لیں گے۔ انہوں نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا تھا، بہت برے ہیں آپ۔ اس نے ان کے سینے پر ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے غصے اور شرم کے ملے جلے تاثرات سے کہا تھا۔ وہ جی جان سے کہہ کر لگا کر ہنسے تھے۔ دورید حسین چودھری کی اکلوتی اولاد ہے، ان کا تعلق ابتدا ہی سے لاہور تھا اور یہاں ہی ان کا آبائی گھر تھا۔ دورید حسین اکلوتے ہونے کی وجہ سے لاڈلے بھی تھے،
ماں باپ کی طرف سے ملنے پیار اور آسائشوں نے انہیں کبھی کوئی تکلیف دیکھتے ہی نہیں دی تھی۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی ہر آرائش اور آرام کا خیال رکھا جاتا تھا۔ بچپن گزر، جوانی کی سیر پر قدم رکھا، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی کا سفر طے ہوا، پتہ ہی نہ چلے ایک ہونہار طالب علم تھے، اس لیے تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنے میں کبھی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ سول انجینئرنگ کے لاسٹ ایئر میں تھے کہ اپنی کلاس والے فاطمہ پر دل ہار بیٹھے اور تعلیم مکمل ہوتے ماں باپ سے کہہ کر شادی کروا لی۔ چونکہ فاطمہ کے والدین بھی کسی نیک رشتے کی تلاش میں تھے تو شادی بغیر کسی رکاوٹ کے پایہ تک مل کر پہنچی۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی درید حسین کو بہت اچھی فرم میں جاب مل گئی اور زندگی خوشیوں سے بڑھ گئی۔ ابھی جاب ملے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ حسین چوتھی دماغ کے کینسر میں مبتلا ہو گئے، اور چل بسے شادی کے 1 سال بعد زارا درید کی خوشی نے درید حسین کے غم کو تھوڑا کم کیا تھا۔ زارا درید کی چہکار نکل کے گھر کے در و دیوار کو رونق بخشتی تھی۔ بس ٹھیک 1 اور سال بعد عمل درید نے اسی گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ دونوں کے آنے سے درید حسین کی زندگی خوشیوں سے بڑھ گئی تھی، اور پھر اسی طرح ایک دن ہارٹ اٹیک کے بعد درید حسین کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ بڑوں کا سایہ گھر ٹوٹ گیا تھا۔ درید حسین بہت مشکل میں تھے، وہ ٹوٹ چکے تھے، مگر اگر اس سارے عرصے میں ان کے لیے کوئی سکون خوشی کا باعث تھا تو وہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈنی شروع کر دی تھی۔ عمل کی پیدائش کے ٹھیک 6 سال بعد فاطمہ کی گود اللہ نے پھر سے ہری کی تھی۔ اس بار ان دونوں میاں بیوی کو خدا سے بہت امید تھی کہ وہ انہیں اولاد نرینہ عطا کریں گے۔ بچیوں کے دل میں بھی پائی کی بہت خواہش تھی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ فاطمہ کی ڈلیوری میں کوئی کمپلیکیشن کی وجہ سے وہ علیحہ کو پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ چند منٹ کی علیحہ کو نرس درید حسین کی گود میں ڈال کر اس کی عزیز جان بیوی کو موت کا دکھ اسے سنا گئی تھی، اور وہ اپنی بیوی کے مردہ وجود کو لیے چند گھنٹوں کی علیحہ 7 سالہ زارا اور 6 سالہ عمل کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ اس مشکل وقت میں اس نے بڑی مشکل سے خود کو اور بچیوں کو سنبھالا تھا۔ زارا اپنی بہنوں کا خیال رکھتی تھی، چھوٹی ہونے کے باوجود باپ کا ہر طرح سے ہاتھ بٹاتی تھی۔ علیحہ کی طبیعت 3 ماہ کے بعد اچانک سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ کسی دوائی سے، کسی بھی ڈاکٹر کے چیک اپ سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور یہ بات درید حسین کے لیے بہت فکر مند تھی۔ رشتہ داروں کے کہنے کے باوجود وہ بچیوں پر دوسری ماں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، یا شاید وہ فاطمہ کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ علیحہ کے مکمل چیک اپ اور ٹیسٹوں کے وجہ سے ڈاکٹرز نے تھیلوسیمیا ڈائیگنوز کیا تھا۔ مزید تفصیل سے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ جب تک زندہ رہے گی، جب تک اس کی سانسیں ہیں، اسے ہر ماہ بلڈ کا ایک پیک لگایا جائے گا، یا کبھی کبھی 2 بیگز، کیونکہ اس کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز نہیں ہیں جو خون بنا سکے، اور نہ ہی اس بیماری کا کوئی پراپر علاج، اور یوں 3 ماہ کی عمر سے علیحہ کو ہر ماہ بلڈ لگتا۔ درید حسین نے اپنی بچیوں کی زندگی کے آگے اپنی زندگی ڈول دی تھی۔ ان کی پرورش، ان کے آرام اور آسائش، الغرض ان کے ساتھ ہنسنا، ان کے ساتھ رونا، زندگی اپنی جگہ بناتی بڑے آرام سے بسر ہو رہی تھی۔ بچیاں بھی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی۔ زارا احساس ہی پل میں بہادر اور پل میں ڈرپوک بننے والی دوہری شخصیت کی مالک تھی، جبکہ عمل تھوڑی نڈر، اپنا حق لینے والے، خود کو منوانے والی شخصیت کے مالک تھے، اور علیحہ خود آفت جس کی شرارتوں سے گھر کے در و دیوار مہکتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی دنیا بہت خوبصورت تھی، مگر پھر ایک دن اس چھوٹی سی دنیا کا سائبان بھی ان سے چھن گیا۔ درید حسن اپنے آفس میں تھا جب اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس وقت زارا 20 سال کی، عمل 19 سال کی، علیحہ 13 سال کی تھی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے زارا کی بہادری کی داستان۔